بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بہت ساری بحث کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جو لوگ ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ صرف اگر قائل ہی رہتے تو بات کچھ اور تھی، لیکن جب انہوں نے حد تجاوز کی اور بات انہوں نے یہاں تک کر دی کہ جو بندہ ابو طالب کے ایمان کا قائل نہ ہو وہ خود بھی کافر ہے، ان لوگوں پر انہوں نے حکم کفر لگایا، تو اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ انہی قائلین میں سے ایک خطیب ہے جس کا نام ہے نجم شاہ۔ نجم شاہ نے ایک اپنے ویڈیو کلپ کے اندر، اپنی ایک تقریر کے اندر دلیل دیتے ہوئے بہت بڑا دعویٰ کیا، اور اس نے دلیل دے کر یہ بات کہی کہ جو بندہ میری اس دلیل کا جواب دے دے میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ آئیے ناظرین کچھ اس کی ویڈیو کا کلپ آپ کے سامنے چلاتے ہیں۔ او مولوی فتوی لانا لیا کفر دے ابو طالب دے، میری پہلی دلیل دا تو جواب لایا، میں تیری بیعت نہ کراں تے سید نہیں دلیل لگا دین۔ شاہ جی مولوی کن تو لا کے لویاں سنو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسولو پاک کھاؤ، رسولو پاک کھاؤ، تے جڑا رسولاں دا رسول ہے رسولو پاک کھاؤ، یہی قرآن کہندا ہے انما المشرکون ناجس، مشرک پلیت ہوندا ہے۔ 8 سال دا نبی ہے تے ابو طالب دی چوری چایا ہے، تے 25 سال دا تے ختیجہ نال ویاہ کر کے گھروں گیا ہے، 17 سال نبی ابو طالب دے گھروں کھاندا رہیا ہے، کی کھادا ہے؟ جی ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ نجم شاہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک پڑھ کر استدلال کر رہا ہے، اور وہ آیت یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور اس سے اس نے استدلال کیا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے کفالت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر میں رہے اور ابو طالب کے گھر سے کھایا، تو چونکہ ابو طالب کے گھر سے کھایا ہے اس لیے ابو طالب بھی مومن ہے۔ اس کا استدلال دیکھیں، اور اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہاں بالیقین، مگر کفالت نبی مستلزم اطاعت نبی نہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کی کفالت کرتا ہے تو اس سے اس کا مومن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی کہ کوئی شخص کسی نبی کی کفالت کرے اور اس سے اس کا ایمان ثابت ہو جائے تو کیا کہیں گے فرعون کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک اس کے گھر سے کھاتے پیتے رہے، اور 30 برس تک فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شعراء کی بولا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے۔ تو اگر نجم شاہ کی دلیل کو دیکھا جائے تو پھر تو معاملہ کہیں کا کہیں جاتا ہے، اور کیا کہیں گے پھر فرعون کے بارے میں کہ فرعون نے تو 30 برس تک کفالت کی تھی، لہذا نجم شاہ کو چاہیے کہ اپنی دلیل پر غور کرے۔ اور دوسری بات کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر تشریف لے کر گئے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ایمان لانے کا اور کلمہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر ایمان لائے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ امام بخاری نے ان الفاظ کو نقل کیا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأستغفرن لک ما لم انہا عنک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ فرمایا فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، فرمایا کہ نبی کے لیے
اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہو۔ یہ آیہ پاک ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس آیہ پاک میں صراحتاً مشرک فرمایا گیا۔ تو نجم شاہ تیری دلیل کا رد ہو گیا۔ جو تو نے دعویٰ کیا تھا کہ جو بندہ میری دلیل کا توڑ کر دے گا، رد کر دے گا، میں اس کی بیعت کر لوں گا، لہذا تجھے دعوت ہے کہ تو ایسے کسی پیر کامل کا مرید ہو جو تجھے صراط مستقیم پر چلائے اور تجھے جمہور اہل سنت کے جو نظریات ہیں وہ تجھے بیان کرے۔ لہذا اپنے باطل نظریے سے توبہ کر اور اپنے باطل نظریے کو چھوڑ کر آ اور وہ نظریہ اپنا لے کہ جمہور اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے، جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے، اور جو پیکر صدق و وفا منبع جود و سخا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔